بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلا تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير رب زدني علما اب ہے آیت نمبر 51 اور رکوع نمبر ہے 8 علم الف استفہامیہ ہے لم من نہیں ترا آپ نے دیکھا را حمزہ یا اور لام کے بعد جب بھی ورب آتا ہے وہ پاسٹ ٹینس میں ہوتا ہے الا طرف اللہ زینا ان لوگوں کی طرف یعنی ان لوگوں کی طرف جو اوتو دیے گئے حمزہ تا اور یا نصیباً ایک حصہ نصیباً جو دو زبر دو پیش دو زیر ہوں تو اسم نکرہ کی نشانی ہے اسم ہے اور نکرہ ہے تو ہم نے اس میں ایک ایڈ کیا ہے من سے الکتابی کتاب میں سے یؤمنونا وہ ایمان رکھتے ہیں بالجبتی بتوں پر والطاغوتی اور باطل معبود پر وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں یہاں پہ زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے لِلَّذِينَ لیمن لیے اللہ زینہ ان لوگوں کے لیے کفرو جنہوں نے کفر کیا کافا اور راہاولائی یہ لوگ اہدا زیادہ ہدایت پر ہیں اور یہ اسم تفضیل ہے اب اسم تفضیل کا مطلب ہوتا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان کسی صفت میں برتری یا کمی کو ظاہر کرنا اسم تفضیل کہلاتا ہے یعنی اہدا زیادہ ہدایت پر ہے من سے اللہ زینہ ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے یعنی دیکھیں نا یہ کمپیریزن ہو گیا یہاں پہ کہ جنہوں نے کفر کیا وہ زیادہ ہدایت پر ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے یہ بقول کافروں کی یہ بات ہو رہی ہے سبیلا راستے کے لحاظ سے سین با اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے وہ بتوں پر اور باطل معبود پر ایمان رکھتے ہیں اور ان لوگوں سے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا یہ ان لوگوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں جو ایمان لائے علم ترا الی الذین اوتوا نصیبا اب یہ آیت یہود کے اس طرز عمل پر تعجب کا اظہار کرتی ہے کہ وہ آسمانی کتاب یعنی تورات کے
حامل ہونے کے باوجود ایمان والوں کو یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں کفار مکہ کو زیادہ ہدایت یافتہ قرار دیتے تھے۔ یہ ان کی علمی خیانت اور بددیانتی کی انتہا تھی۔ اب اس کے بعد ہے کہ یؤمنون بالجبتی والطاغوتی، اور جبت کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں جن میں بت، جادو، کاہن یعنی جو غائب کی باتیں بتانے والا، اور بدشگونی شامل ہے۔ ایک حدیث کے مطابق پرندوں کو اڑا کر، ہاتھ کھینچ کر یا بدشگودی لینا، یہ سب جبت میں شامل شیطانی کام ہے۔ والطاغوتی، اور اس سے مراد ہر وہ جھوٹا معبود، شیطان یا ہر وہ قانون ہے جس کی اطاعت اللہ کے قانون کے سوا کی جائے۔ دراصل باطل معبودوں کی جو عبادت کرنا شیطان ہی کی پیروی ہے۔ اب وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہودیوں نے حق کو باطل کے مقابلے میں ہمیشہ باطل کو ترجیح دی، اور مسلمانوں کے خلاف ان کو اتنا حسد تھا کہ انہوں نے ان کے خلاف بغض ہی رکھا۔ انہوں نے دین بھی مفادات اور سیاسی مقاصد کے لیے اپنے دین کو قربان کر دیا۔ اب ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے ان کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہو سکتا۔ دین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، اور جو کوئی نیا راستہ دین میں نکالے گا وہ لعنت زدہ ہے۔ اب اس آیت میں یعنی جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں کے گمراہ کن عقائد اور ان کے انجام پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اب ہے آیت نمبر 52، اولئیکا، یہی لوگ ہیں، اس میں اشارہ ہے اور جمع مذکر کے لیے ہے، الذین، جن پر، اور یہ اسم موصول ہے، لعنہم، لعنت کی، لعنت کی، ہم ان پر، اللہ تعالیٰ نے، لام عین اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے لعانہ کا، ومن، اور جس پر، یلعن، لعنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ، فامن، پاس، لانمین، ہرگز نہیں، تاجیدہ، آپ پائیں گے، اور یہ روٹ ورڈ ہے اس کا واو، جیم اور دال، لاہو، واسطے اس کے لیے، نصیرہ، کوئی مددگار، اور اس کا روٹ ورڈ ہے نون، صاد اور را۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے تو اس کے لیے آپ ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ آیت ان یہودیوں کے گروہ کے بارے میں نازل ہوئی جو اہل کتاب ہونے کے باوجود حق و باطل کے مقابلے میں باطل کو ترجیح دیتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ سے اتحاد کیا، اور یہ بھی کہا کہ یہ مشرک مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے اور ان کا دین مسلمانوں کے دین سے بہتر ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت اس لیے کی کہ انہوں نے دانستہ طور پر حق کو چھپایا، علمی خیانت اور بددیانتی کا مظاہرہ کیا، اور اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ کر کافروں کو مسلمانوں پر ترجیح دی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس شخص یا قوم پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے یعنی اسے اپنی رحمت سے دور کر دے تو پھر دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہو سکتا، اور ہمیشہ کے لیے ہدایت اور حق سے بہت دور ہو جائے گا۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ جو کوئی دین میں کوئی نیا راستہ نکالے یا حق کے معاملے میں باطل کا ساتھ دے وہ اس وعید یعنی لعنت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اس کی کوئی عبادت چاہے وہ نماز ہو، روزہ، وہ قبول نہیں کی جائے گی اگر اس کا عقیدہ درست نہ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روح گردانی کرے۔ اور اس آیت کے جو مرکزی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہر وہ شخص ہوتا ہے جو دیدہ دانستہ حق کی مخالفت کرے اور باطل قوتوں کا ساتھ دے۔ اب ہے آیت نمبر 53، یا حرف استفہام ہے، کیا کے لیے آتا ہے یا کے لیے آتا ہے، لہم، لیے ان کے، لامن لیے، ہم، من ان کے، نصیبن، پہلے اوپر آیا تھا نا نصیبن، اور یہاں پہ نصیبن ہے، اور یہ بھی اسم نکرہ ہے، حصہ ہے، اس کا مطلب کوئی حصہ، کیا یا ان کے لیے کوئی حصہ ہے، من الملکی، من سے، الملکی، حکومت میں سے، میم، لام اور کاف، فَإِذَن، تو تب، فا من پاس، اذان من تب، اور جب اذا آتا ہے تو پاس کی بات ہوتی ہے، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب،
اور اذن آتا ہے تو تب کی بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد یعنی جو بھی ورب آتا ہے وہ فیوچر میں ہوتا ہے. لا نہیں یؤتونا، نہیں وہ دیں گے، حمزہ تا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، الناسا لوگوں کو، نقیرا کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر، نون قاف اور را اس کا روٹ ورڈ ہے. اور یہ بھی نکیرن کیونکہ آ رہا ہے، نکیرا ہم پڑھتے ہیں کیونکہ آگے یہ آیت ختم ہو رہی ہے، تو اس کا بھی یہاں پہ جو ہے اسم نکرہ ہی ہے یہ بھی. اب اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، یا ان کے لیے حکومت میں کوئی حصہ ہے تب وہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی نہ دیں گے. اب یہ آیت یہود کی شدید بخیلی اور تنگ نظری کو بے نقاب کرتی ہے، اور اس آیت کے آخر میں نقیرہ کا لفظ ہے، یہ اس چھوٹے سے نقطے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کی پشت پر ہوتا ہے، اور یہ عربی محاورے میں انتہائی قلیل اور بہت ہی معمولی چیز کے لیے ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اب اس آیت میں ام لہم نصیبن کہ کیا ان کا کوئی سلطنت میں حصہ ہے، ایک استفہام انکاری ہے، یعنی در حقیقت بادشاہی یا حکمرانی میں ان کا کوئی حصہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے. اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر دنیا کی بادشاہت میں ان کا کوئی حصہ ہوتا تو وہ اپنے بخل کی وجہ سے کسی دوسرے شخص کو، اور خاص طور پر مسلمانوں کو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ذرہ برابر بھی حصہ نہ دیتے، جس سے ان کا مسلمانوں کے خلاف شدید حسد اور کینہ ظاہر ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے یہود کی اس دلی کیفیت کو واضح کیا ہے کہ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر حسد کرتے ہیں، اور اس قدر بخیل ہیں کہ اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو وہ کسی کو معمولی سی چیز بھی دینے کے روادار نہ ہوتے. اب ہے آیت نمبر 54، آمین یا، اور یہاں پہ حرف استفہام ہے، یقصدونا وہ حسد کرتے ہیں، ہا سین اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، جمع مذکر غائب کے لیے آ رہا ہے، الناسا لوگوں سے، علا اوپر، ما اس کے جو، آتا ہم عطا کیا ہے ان کو، آتا عطا کیا ہے، ہم من ان کو، حمزہ تا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اللہ اللہ تعالیٰ نے، من سے، فضل من فضل ہی، من اس کے یعنی اپنے فضل میں سے، فقط تو یقیناً، آتینا ہم نے دی ہے، آل ابراہیم آل اولاد ابراہیم کو، الکتاب کتاب، اور یہ بھی اسم معرفہ ہے، والحکمت وا اور الحکمت یہ بھی اسم معرفہ ہے، وامن اور الحکمت حکمت اور حکمت، و آتیناہم اور دی ہے ہم نے ان کو، ملکن بادشاہت اسم نکرہ ہے، میم لام اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، عظیمہ عظیم، اور اس کا روٹ ورڈ ہے عین ذو اور میم. اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، تو یقیناً ہم نے اولاد ابراہیم کو کتاب و حکمت دی ہے، اور ہم نے انہیں عظیم بادشاہت سے بھی نوازا ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ام یقصدون الناس، یعنی اس آیت میں یہود کے حسد کا ذکر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو ملنے والی نبوت، کتاب اور غلبے پر حسد کرتے تھے. اور الناس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام یعنی مسلمان ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور غلبہ عطا فرمایا. اور اس آیت میں فقد آتینا آل ابراہیم، اور اس آیت میں یہود کو ان کے آباء و اجداد آل ابراہیم اور آل اسحاق کی مثال دی گئی ہے، جنہیں اللہ نے خود کتاب، حکمت اور عظیم بادشاہت عطا فرمائی تھی. اب اگر اللہ تعالیٰ نے ماضی میں خود بنی اسرائیل کو یہ انعامات دیے تھے، تو اب اگر اس نے یہ فضل اور یہ نعمتیں مسلمانوں یعنی آل اسماعیل میں سے کسی کو عطا کی ہیں تو انہیں حسد نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ اللہ کے اس فضل کو تسلیم نہیں کرتے اور کفر و عناد پر اڑے رہتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب کافی ہے. اب ہے آیت نمبر 55، فامن پاس، من سے، ہم من ان کے، پاس ان میں سے کوئی ہے، من جو، آمنا ایمان لایا، اور حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، بھی بے من ساتھ ہی، من اس کے، یہی جو ہے یہ ضمیر ہے، یہ یہاں پہ پروناؤن ہے، ومن ہم اور ان میں سے کوئی ہے، من جو،
सौदा मुंह मोड़ गया अनहु उससे, वकफा और काफी है भी जहन्नमा जहन्नम सईरा जलाने को, सईरा जलाने को कहते हैं, सीन आइन और रा इसका रूट वर्ड है और इसका बामुहावरा तर्जुमा है, फिर उनमें से कोई है जो इस पर ईमान लाया और उनमें से कोई है जो इससे मुंह मोड़ गया और जलाने को जहन्नम ही काफी है। फमिनहुम मन आमन बिही वमिनहुम मन सद्द अन्हु। अब ये जो आयत है ये बुनियादी तौर पर बनी इसराइल के रवैये के बारे में है, जिनका दो पिछली आयत में जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला ने इनको नबूवत और बादशाहत जैसी अजीम नेमतों से नवाजा था क्योंकि वो आले इसहाक में से थे, और उसके बावजूद इनमें से बहुत से लोगों ने अपने ही अंबिया की तकसीब की और बास को कत्ल भी कर दिया। और इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसराइल की तारीख में कुछ लोग ऐसे थे जो अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई किताबों और अंबिया पर ईमान लाए, लेकिन अक्सरियत ने अंबिया की दावत और ख़ास तौर पर आखिरी नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से मुंह मोड़ लिया। और अब ऐसे लोगों का जो अंजाम है वह कफ़ा भी जहन्नमा सईरा, और जो लोग ईमान नहीं लाए इनके लिए सख्त वईद है और आखिरत में इनके लिए जहन्नम की जलती हुई आग काफ़ी है। दुनिया में तो वो मुसलमानों की तरक्की पर हसद की आग में जलते रहे और आखिरत में असल जहन्नम की आग उनका ठिकाना बनेगी। अब यहूदियों का ये रवैया उनके हसद और अनाद की वजह से था कि नबूवत और बादशाहत इनसे मुंतकिल होकर आले इस्माइल यानी मुसलमानों में कैसे आ गई। और ये आयत एक आम असूल भी बयान करती है कि जो भी अल्लाह के रसूलों और उसके नाज़िल करदा हदायत का इनकार करेगा उसका अंजाम बुरा होगा। अब अगली आयत से पहले मैं आपको थोड़ा सा हरफ ताकीद या हरूफ ताकीद के बारे में बताऊंगी ताकि आपके जहन में उसकी तारीफ बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको पता हो कि कौन से हरूफ जो है वो हरूफ ताकीद होते हैं। ऐसे हरूफ जो किसी भी कलाम या जुमले में ज़ोर, पुख्तगी और यकीन पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम हरूफ ताकीद कहते हैं। असल में ऐसे हरूफ का इस्तेमाल जो है वो जुमले की अहमियत को बढ़ाता है और सुनने वाले को इसके सच होने का यकीन दिलाता है। जैसे में हम कहते हैं ना, मैं ये ज़रूर ये काम करूंगा, तो फिर आपको क्या लगता है कि श्योरिटी दी जा रही है या यकीनन मैं आपके घर आऊंगा, और ये इसमें एक बात का यकीन दिलाया जाता है कि मैं ज़रूर आपके घर आऊंगा। और कुरान पाक में इसकी जो मिसालें हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो मिसाल आम है वो है इन्ना, और अगली आयत भी जो है वो हरफ ताकीद से ही शुरू हो रही है। इन्ना का मतलब बिलाशुबा या यकीनन होता है और ये लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल होता है और भी कुरान पाक में बहुत सी जगह पे आता है। अगर आपको एक दफ़ा ये तारीफ याद हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये हरफ ताकीद है। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, और भी बहुत सी आयत हैं जिनमें ये वाला जो वर्ड है वो इस्तेमाल होता है। आप एक लाम ज़बर ला यानी ये लाम ताकीद कहलाता है और मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। जैसे लक़द में इस्तेमाल होता है, कभी वर्ब के शुरू में आता है और यकीनन या ज़रूर के मानी देता है। फिर तीसरा जो लफ्ज़ है वो नून सकीला या नून जो मुशद्दद होता है ना वो भी इस्तेमाल होता है और वो भी बाद में ज़ोर पैदा करता है। अब जहाँ जहाँ भी ये वर्ड्स आएंगे मैं आपको साथ साथ बताऊंगी ताकि आपके जहन में इनका मज़ीद कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। अब इस आयत से पहले मैंने आपको हरफ ताकीद की डेफिनेशन बताई है ताकि आपको अच्छी तरह हरफ ताकीद का पता चल जाए, क्योंकि ये बहुत दफ़ा कुरान पाक में यूज़ होता है। इन्ना बिलाशुबा ये हरफ ताकीद है। अल्लाह दीना जिन लोगों ने कफरू कुफर किया, बियायातिना हमारी आयात का, सौफा बहुत जल्द, नुस्लीहिम हम दाखिल करेंगे उनको या हम डालेंगे उनको, सौद लाम और या इसका रूट वर्ड है, नौरा आग में, कुल्लमा जब कभी, नाजीजत गल सड़ जाएंगी, नाजीजत का मतलब होता है गल सड़ जाना, नून दौद और जीम इसका रूट वर्ड है नजज। और जुलूदुहुम जुलूद होता है खाने, जिल्द की जमा है जुलूद, हम मिन उनकी, बदल ना हम बदल देंगे हम उनको, बदल बदलना नामिन हम मिन उनको बदल देंगे हम उनको, जुलूदन खाले, गैरा अलावा, हा उसके हा जमीर है, ले ताकि यजूकू वो चखें, यहाँ पे लाम जो है ये ताके के लिए आ रहा है ताकीद के लिए, यजूकू वो चखें, अल अजाबा अजाब को, आइन जाल और बा इसका रूट वर्ड है अजब, इन्ना यकीनन
اللہ اللہ تعالیٰ کانا ہمیشہ سے ہے عزیزن سب پر غالب آئین زائز کا روٹ ورڈ ہے حکیمہ کمال حکمت والا ہا کاف اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا کفر کیا بہت جلد ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے جب کبھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو ہم انہیں اس کے علاوہ کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا اب اس کا جو اس آیت کا مرکزی جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم انہیں ان قریب ایک سخت آگ میں جھونکیں گے جب بھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی ہم انہیں ان کے علاوہ اور کھالیں بدل کے دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب جسمانی ہوگا اس میں شدت اور تسلسل پایا جائے گا کھالوں کو بار بار بدلنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عذاب کا مسلسل اور مکمل مزہ چکھ سکیں جب کھالیں جل کر مکمل طور پر نکارہ ہو جائیں گی تو نئی کھالیں پیدا کر دی جائیں گی تاکہ درد کا احساس برقرار رہے اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے اس میں بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ عزیزن حکیمہ کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر اس کا جو فیصلہ ہے وہ حکمت پر مبنی ہے اب ہے آیت نمبر 57 والذین وامن اور اللہ زینہ وہ لوگ جو اور اللہ زینہ جو ہے یہ اسم موصول ہے آمنو ایمان لائے حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے اور یہ جمع مذکر غائب کے لیے یعنی زیادہ لوگ ہیں اور وہ آپ کے سامنے پریزنٹ نہیں ہے وعاملو اور انہوں نے اعمال کیے عین میم اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے الصالحاتی نیک اور صاد لام اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے سامن ان قریب ندخل ہم داخل کریں گے ہم من ان کو ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو سندخلہم جنات باغات میں تجری جاری ہوں گی من سے تختی من نیچے خا ایک پروناؤن ہے یا ضمیر ہے تختی خا اس کے نیچے سے الانہار نہریں نہر کی جمع ہے خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے خا لام اور دال اور یہ بھی جو ہے جمع مذکر کے لیے آ رہا ہے فیہا ان میں آبادا ہمیشہ ہمیشہ آبادن ہمیشہ ہمیشہ فیہا لہم لیے ان کے لامن لیے ہم من ان کے فیہا بیچ اس کے ازواجن بیویاں ہوں گی زائی وا اور جیم اس کا روٹ ورڈ ہے مطہراتن نہایت پاک اور صاف اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے توہا اور راہ ہے تخر سے وندخل اور ہم داخل کریں گے ہم ان کو وندخلہم داخل کریں گے ان کو ذلن سائے میں زو لام لام اس کا مطلب سایہ ذلیلن بہت گھنے اور اس کا روٹ ورڈ بھی زو لام لام ہے اب اس کا با محاورہ ترجمہ ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں جلد ہی ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ ان کے لیے اس میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اب یہ جو آیت ہے وہ پچھلی آیت 56 کی ہی کنٹینیویشن ہے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے عذاب کا ذکر کیا ہے اب یہاں پہ مومنین کے انجام کو بیان کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے احکامات کے مطابق نیک عمل کرتے ہیں انہیں بہترین اجر ملے گا اور سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار یعنی ان میں انعام کے طور پر انہیں ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ جنت کی دائمی اور خوبصورت رہائش گاہ کا منظر پیش کرتا ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے وہاں انہیں دنیاوی آلائشوں سے پاک صاف ستھری بیویاں ملیں گی جو کہ کسی قسم کی بھی ناپاکیوں سے پاک ہوں گی اور وہاں پہ وہ وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا اور وہ وہاں پہ گھنی چھاؤں میں داخل کیے جائیں گے اس سائے سے مراد جنت کا وہ سایہ ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا احادیث میں اس سائے کو عرش کا سایہ یا جنت کے ایک درخت کا سایہ بیان کیا گیا ہے یہ اتنا گھنا ہوگا
کہ کوئی بھی سوار 100 سال تک اس کے نیچے سفر کرتا رہے گا۔ اب یہ جو آیت ہے مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کے عظیم انعامات اور جنت کی دائمی نعمتوں کا وعدہ ہے۔ اب ہے 58 نمبر آیت، انا یقیناً، اور جو 56 نمبر آیت تھی وہ بھی انا سے ہی شروع ہوئی تھی، یہ حرف تاکید ہے جس کے بارے میں نے آپ کو آج بتایا ہے۔ یہ بات میں کلام میں یقین پیدا کرنے کے لیے، شدت پیدا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے یامرکم حکم دیتا ہے تم کو، حمزہ میم اور را، ان کے یہ کہ تو ادو تم ادا کر دو، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے حمزہ دال اور یا، الاماناتی امانتوں کو، اور ال کے ساتھ ہے تو یہ اسم معرفہ ہے، الا طرف اہلیہا اس کے حقداروں کے، وا اور اذا جب، حکم تم فیصلہ کرو، بینہ درمیان، الناسی لوگوں کے، ان یہ کہ تحکمو تم فیصلہ کرو، ہا کاف اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، بالعدلی ساتھ انصاف کے، عین دال اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، انا یقیناً، یہ پھر دوبارہ سے حرف تاکید ہے، اللہ تعالی نعما بہت ہی اچھی، یعظکم نصیحت کرتا ہے، یعظو نصیحت کرتا ہے، کم تمہیں، بھی ساتھ اس کے، انا یقیناً پھر حرف تاکید ہے، اللہ تعالی کانا ہمیشہ سے ہے، سمیعاً سب کچھ سننے والا، اور اس کا روٹ ورڈ ہے سین میم اور عین، بصیرا سب کچھ دیکھنے والا، خوب دیکھنے والا، با صاد اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ دونوں صفتیں ہیں۔ اور اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً اللہ تمہیں اس کے ذریعے بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کی چابی جو کہ بنو شیبہ کے پاس تھی، حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس تھی، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے چابی طلب کی تو انہوں نے نا اس کو دینے میں کچھ تعامل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چابی کو چھیننے کا ارادہ کیا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا اور ان کو کہا کہ اچھے طریقے سے ان سے چابی لو، اور پھر انہوں نے چابی ان کو دے دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو شرک سے پاک کرنے کے بعد جب باہر تشریف لا کر لوگوں کو خطبہ دیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر چابی ان کے حوالے کرتے فرمایا، آج نیکی اور وفا کا دن ہے، یہ چابی تمہارے پاس رہے گی، آپ کوئی ظالم ہی اسے تم سے چھینے گا۔ اس وقت تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مسلمان نہیں تھے، اور وہ تب مسلمان ہو گئے، اور یہ چابی ان کے خاندان کے پاس ہی رہی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امانت کو اس کے حقدار تک پہنچانا ضروری ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الاماناتی، اب یہ جو حکم ہے اس میں عام ہے، اور اس میں تمام قسم کی امانتیں شامل ہیں، چاہے وہ مالی ہوں، راز ہوں یا کوئی ذمہ داری ہو، ان سب کو ان کے اصل حقداروں تک پہنچانا چاہیے۔ حکومتی عہدے اور مناصب بھی ایک امانت ہے جو صرف اہل اور قابل لوگوں کو ہی دینے چاہیے، نہ کہ کسی تعلق سے یا سفارش کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں شرعی فرائض، نماز، روزہ وغیرہ شامل ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جو کہ انسانوں کے سپرد ہے، اس لیے اس کو یہ چاہیے کہ یہ تمام احکامات صحیح طریقے سے بجا لائے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی حکم دیا ہے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، کہ جب بھی لوگوں کے درمیان کسی معاملے میں فیصلہ کیا جائے تو وہ مکمل طور پر عدل و انصاف سے کیا جائے، خواہ وہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں۔ یہ نہیں کہ اگر مسلمان اور نان مسلم کے درمیان کوئی فیصلہ ہے تو کسی طرح کی بھی بے انصافی سے کام لیا جائے، جو جس چیز کا مستحق ہے اس کو ویسا ہی فیصلہ سنانا چاہیے، یہاں تک کہ مقدمات میں فریقین کے درمیان برابری اور انصاف قائم کرنا چاہیے۔ یہ حکم حکمرانوں، قاضیوں اور ہر اس شخص کے لیے ہے جو فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین نصیحت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان اللہ کانا سمیعا بصیرا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اور یہ انسان کو ہر وقت یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ اب ہے آیت نمبر 59، اور یہ اس رکوع کی لاسٹ آیت ہے، یا ایھا الذین
اے لوگو جو، اور یہ یا ایو جو ہے یہ حرف ندا ہے، الذین اسم موصول ہے جمع مذکر کے لیے، آمنو ایمان لائے ہو، حمزہ میم اور نون، اطیعو اطاعت کرو، اور یہ فعل امر ہے، اور جمع مذکر کے لیے ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے تا، واو اور عین، اللہ اللہ تعالیٰ کی، و اطیعو اور اطاعت کرو، الرسول رسول کی، و اول الامری اور حکم دینے والے کی، امر کا مطلب تھا حکم، و اول الامری حکم دینے والے کی، من سے، کم من تم میں سے، فَإِن پھر اگر تنازع تم آپس میں جھگڑ پڑو تم، تنازع کہتے ہیں نا جھگڑنے کو، جیسے نون زائی اور آئین اس کا روٹ ورڈ ہے، تنازع تم آپس میں جھگڑ پڑو تم، فی بیچ شیئن کسی چیز میں، فردوہ تو تم اس لوٹا دو اس کو، را دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، والرسولی اور رسول کی، ان اگر کن تم ہو تم، تؤمنون ایمان رکھتے، باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ پر، وامن اور الیومی اور دن پر، الآخری آخرت کے، ذالکہ یہ خیرن بہتر ہے، وَأَحْسَنُ اور زیادہ اچھا ہے، اور یہ اسم تفضیل ہے، اور خیرن بھی اسم تفضیل ہے، تأویلا انجام کے لحاظ سے، اور اس کی جو روٹ ورڈ ہے یہ ہے حمزہ واو اور لام۔ اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے حکم دینے والوں کی اطاعت کرو، پھر اگر کسی چیز پر تم آپس میں جھگڑ پڑو تو اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ اب اس آیت کے شان نزول میں یعنی 59 نمبر کے دو اہم واقعات ہیں۔ ایک تو صحیح بخاری کے روایت کے مطابق یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فوجی دستے کا امیر بنا کر بھیجا اور صحابہ کرام کو ان کی اطاعت کا حکم دیا۔ ایک اور واقعے کے مطابق ایک انصاری اور ایک یہودی کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف پیدا ہوا۔ یہودی نے کہا معاملہ لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، جبکہ انصاری نے کہا کعب بن اشرف کے پاس جو کہ ایک یہودی سردار تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے تنازعات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹائیں، اور یہ آیت عام حکم دیتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جب بھی کوئی تنازع ہو تو اس کا فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب جو مختلف مفسرین ہیں ان کے وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر مسلمان پر فرض ہے، اور ان کے مطابق اولو الامر سے مراد حکمران، عمراء اور علماء ہیں جن کی اطاعت مسلمانوں پر ضروری ہے بشرطیہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دیں۔ اور اس آیت کے مطابق اگر کسی مسئلے پر اختلاف ہو جائے تو اسے صرف اور صرف اللہ اور رسول یعنی قرآن اور صحیح حدیث کی طرف لٹایا جائے، یہ ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ اس آیت کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ اور رسول کے فیصلوں کی طرف رجوع کرنا ہی دنیا اور آخرت میں بہتری اور بہترین انجام کا باعث ہے۔ اب میں نے آپ کو شروع میں حرف تاکید کا بتایا تھا، تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس رکوع میں حرف تاکید جو چند ایک امپورٹنٹ کہاں کہاں پہ یوز ہوئے ہیں تاکہ آپ کو یہ اور ایک پورا اوور آل بھی ایک آپ کو ایک مل جائے۔ سب سے پہلے تو آیت نمبر 56 میں ان الذین کفروا، بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ اس کے بعد ہے 56 آیت میں ہی ان اللہ کان عزیزا حکیما، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے 58 آیت میں ان اللہ یامرکم، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے۔ پھر اسی آیت کے آخر میں ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، مطلب اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پھر 59 آیت میں ان کنتم تؤمنون، اور اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یہاں پر ان جو ہے یہ شرطیہ ہے، تو یہ جو حرف تاکید ہے یہ اس رکوع میں استعمال ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آہستہ آہستہ یہ سمجھنے میں مزید آسانی پیدا ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔